سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس قول کا یہ مطلب ہے کہ آزادی اور خودداری صرف ایک دن کی زندگی برسوں غلامی میں پیسنے اور ڈر اور خوف میں جینے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ غلامی کے خلاف آواز اٹھاؤ، کبھی بھی دشمن کے سامنے خوف سے مت بھاگو، بلکہ اس کا مقابلہ کرو جس طرح شیر اپنا شکار کرتا ہے۔ وہ شیر محسوس حضرت ٹیپو سلطان ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کھل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی کا اعلان کیا۔ انگریزوں کی راتوں کی نیند چین چھیننے والے حضرت ٹیپو سلطان ہی تھے، کیونکہ بھارت میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے بڑا چیلنج حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینا تھا، لیکن ہر بار انگریزوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اور ٹیپو سلطان بہادر کے علاوہ جنگی حکمت عملی کے بھی ماہر تھے، اور میدان جنگ میں حضرت ٹیپو سلطان سب سے پہلی مرتبہ میزائل کا استعمال کیا، جن کے میزائل آج بھی لندن کے میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے حضرت ٹیپو سلطان کو میزائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ جب وہ میدان جنگ میں میزائل داغتے تو انگریز سپاہی دیکھا کرتے تھے کہ آسمان پر ایک چیز پرندے کی طرح اڑتے آ رہی ہے، جب یہ پھٹتی ہے تو تباہی ہو جاتی ہے، لہٰذا جیسے ہی انہیں آسمان پر دھواں اور آواز آتی تو انگریز فوج ادھر ادھر بھاگ جاتی تھی، یعنی افراتفری کا ایک عالم مچ جاتا تھا۔ اس کا مطلب حضرت ٹیپو سلطان کے پاس بڑے ہی خطرناک راکٹ تیار کیے گئے تھے، جن راکٹوں کے ذریعے سے کنکریوں کی طرح لوہوں کے چھری بارش کی طرح برستے تھے۔ جب یہ دشمن کے سپاہیوں پر گرتے تو گویا فوج کے لوگ زخمی ہو جاتے تھے اور دوبارہ جنگ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتے تھے۔ گویا ٹیپو سلطان کی راکٹس دشمنوں کے موت کا سامان بنی ہوئی تھی، جس کے داغنے کے بعد انگریز فوج کے جنازے اڑتے تھے۔ اے پی جے عبدالکلام نے اپنی بایوگرافی ونگز آف فائر میں ٹیپو سلطان کے میزائل سازی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہاں پر مختصر سے یہ بتانا چاہوں گا، اے پی جے عبدالکلام نے اس کتاب میں کہتے ہیں کہ ایک بار میں ناسا کے ذریعے منعقد راکٹ سازی کا جائزہ لینے امریکہ پہنچا تو وہاں جس چیز نے مجھے متوجہ کیا وہ ایک قدیم پینٹنگ میں جنگی مناظر تھے۔ پس منظر میں کچھ راکٹ بھی چل رہے تھے، لیکن جس چیز نے مجھے حیرت زدہ کر دیا وہ اس پینٹنگ میں دکھائی دینے والی فوجیں تھے، جو گورے نہیں بلکہ کالے چمڑے والے تھے۔ غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ حضرت ٹیپو سلطان کی فوج تھی۔ تو ناظرین، حضرت ٹیپو سلطان میسور سلطنت کے بہادر اور انصاف پسند حکمران تھے۔ آپ کا دور اسلامک گولڈن ایج کی یاد دلاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی رواداری، جدت اور بہادر اپنی مثال آپ ہے۔ سلطان ٹیپو نے 28 سال کی عمر پائی اور 17 برسوں تک حکمرانی کی۔ ان برسوں میں انہوں نے حکمرانی میں ہمت، جرأت اور شجاعت کی ایک نئی داستان رقم کر دی۔ سلطان ٹیپو نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں سے بھی نہایت ہی اچھا سلوک کیا۔ کئی مندروں کو انہوں نے دان دیا اور کئی ہندو لوگوں کو اپنی سلطنت میں اعلیٰ مقام پر فائز کیا، اور اپنے دور حکومت میں سلطان نے سڑکوں کی ہر طرف جال بچھا دیے، بڑے بڑے پانی کے ڈیم بنا دیے اور کئی فیکٹریاں لگا دی۔ میسور میں اور آس پاس کے علاقوں میں شراب، چرس اور دیگر منشیات پر سخت پابندی لگا دی گئی۔ میسور شہر کو ایک خوبصورت شہر بنایا گیا، جو آج بھی آپ کو میسور جانے کے بعد اس کا ضرور احساس ہوگا۔ 17 مئی 1799 کو انگریزوں نے میسور کے قلعے میں موجود 2 غدار میر صادق اور میر جعفر کرشنا چاریہ پورنیا کی مدد سے قلعے کا گھیراؤ کر کے جنگ شروع کر دی، کیونکہ انگریزوں کو پتا تھا کہ سلطان کو میدان جنگ میں ہرانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے انہوں نے سلطان کے 2 قریبی ساتھیوں کو لالچ دے کر خرید لیا۔ سلطان کے غدار وزیر اعظم میر صادق نے انگریزوں سے مل کر قلعے کے تمام دروازے کھول دیے۔ انگریزوں نے تمام مجاہدین کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ آخر میں ٹیپو سلطان اکیلے رہ گئے، لہٰذا انگریزوں نے یہ موقع غنیمت جانا۔ انہوں نے چاروں طرف سے فائر کھول دی۔ ایک گولی حضرت ٹیپو سلطان کے سینے میں جا لگی،
जिससे वो जमीन पर गिर गए। जब एक अंग्रेज फौजी टीपू सुल्तान के करीब पहुंचा कि देखने के लिए क्या वाकई में हजरत टीपू सुल्तान मर गए हैं, लेकिन उस वक्त भी टीपू सुल्तान अपनी तलवार से, यानी उनके आखिरी लम्हात चल रहे थे कि शहादत के करीब थे, उस वक्त भी हजरत टीपू सुल्तान ने उस अंग्रेजी फौज के कमांडर को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद टीपू सुल्तान को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। जिसके बाद इनकी शहादत पर एक फरंगी सिपाही ने कहा, टीपू मर गया, अब हिंदुस्तान हमारा है। हजरत टीपू सुल्तान की बहादुरी का यह आलम था, जब वो शहीद हो गए तो इनकी तलवार इनके हाथ में थी और अंग्रेज जो इनका दुश्मन था वो भी इनकी बहादुरी का कायल था। अगर टीपू सुल्तान चाहते तो वो शिकस्त को देखकर फरार हो सकते थे, ताहम इन्होंने अल्लाह की राह में जान दे दी। मुसलमानों की तारीख ऐसे बहादुरों से भरी पड़ी है, इन्होंने अल्लाह की राह में जान का नजराना पेश किया। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है, यह जुमला अंग्रेजों के सामने उन्होंने कहा था। ये जुमला जो देखने में चंद अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके अंदर वो हकीकत पोशीदा है जो आने वाली नस्लों के लिए एक मशाले राह बन गई है। इस जुमले का ये मफहूम है कि आज़ादी और खुददारी की सिर्फ एक दिन की जिंदगी बरसों गुलामी में पिसने और डर के रहने से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो नाज़रीन, ये थी टीपू सुल्तान की मुख्तसर सी बायोग्राफी, या कह लीजिए एक मुख्तसर सी दास्तान। तो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही दिलचस्प और मुख्तसर सी तारीख पर रोशनी डालने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।